بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان خطا اور نسیان کا پتلا ہے۔ کوئی نہ کوئی انسان سے غلطی، کوتاہی، لرزش ضرور ہو جاتی ہے۔ غلطی کا ہو جانا یہ کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، بلکہ غلطی کے اوپر ڈٹ جانا یہ بات انسان کے لیے بہت مضر ہے، بڑی نقصان دہ ہے۔ یہ غلطی کو غلطی ہی نہ سمجھائے۔ اگر غلطی ہو گئی، اللہ سے معافی مانگ لی، استغفار کر لی، تو اللہ اتنی جلدی معاف کر دیتے ہیں کہ جتنی جلدی ماں بھی اپنے بیٹے کو معاف نہیں کرتی۔ ماں کی کتنی محبت ہوتی ہے، اور اللہ پاک اپنے بندے کے ساتھ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے اس بات سے پریشان نہیں ہونا کہ ہم نے غلطی کر لی ہے۔ ہاں، آپ نے غلطی کی، آپ نے اس غلطی کے اوپر ندامت کے آنسو بہائے، آپ کو غلطی کا احساس ہو گیا، آپ نے اللہ سے معافی مانگ لی، تو انشاءاللہ اللہ کے دربار سے معافی کا سرٹیفکیٹ فوراً مل جاتا ہے۔ معافی ضرور ملے گی، اس میں دیر بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ ہم خطا کار ہیں، ضرور غلطیاں ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں، انبیاء سے بھی ان سے بھی غلطیاں نہیں ہوئیں، وہ غلطیوں سے پاک ہیں، بلکہ جتنی برائیاں ہیں اللہ نے ہمیں تو حکم دیا ہے برائی کے قریب نہ جانا، اور اللہ پاک نے اپنے پیغمبروں کے بارے میں یہ کہا، ان کے بارے میں برائیوں کو روک دیا کہ اے برائی، اے غلطی، میرے کسی پیغمبر کے نزدیک تر نہ جانا۔ برائیوں کو ہی روک دیا، اور ہمیں خود ان سے بچنا پڑے گا۔ اس لیے میرے دوستو کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، آزمائشوں کی جگہ ہے، ہمارے لیے امتحان ہے، اور اللہ کے پیغمبر ثابت قدم ہوتے ہیں۔ وہ ساری اپنی اپنی امتوں کے لیے رہنما بن کے آئے ہوتے ہیں، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والی تمام بنی نوح انسانیت کے لیے رہنما بن کے آئے۔ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک جاری رہے گی۔ انسان غلطیاں کرتا رہتا ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہاتا ہے، سجدہ ریز ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ معاف کر کے خوش ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ سزا دے کے خوش ہوتے ہیں، بلکہ معاف کر کے خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو رات کو سونے سے پہلے ساری غلطیوں کی معافی مانگ لے، اور لوگوں کو بھی معاف کر دے، اور اس کے ساتھ استغفار کر لے۔ یہ بہت بڑی ایک دعا ہے۔ اگر آپ روزانہ یہ معمول بنا لیں کہ لوگوں کو معاف کر کے سوئیں، اور 100 مرتبہ استغفار کر لیں، اگر اس حالت میں آپ کی موت آ گئی، اللہ پاک آپ کی اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ کتنا بڑا یہ انعام ہے، لوگوں کو معاف کر دینا اور استغفار کرنا، اپنا بھی محاسبہ کرنا کہ دن کے اندر مجھ سے کتنی غلطیاں، کتنی کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ اگر زیادہ برائی نظر آئیں تو اللہ سے معافی مانگیں، معافی مانگ کے سو جائیں۔ اگر نیکیاں اور خوبیاں نظر آئیں پھر بھی کہیں یا اللہ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ سارے کا سارا تیری رحمت سے معاملہ ہوا ہے، تو مجھے مزید نیکیاں اور خوبیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے دوستوں، میری بہنوں، یہ عمل آپ روزانہ کریں، لوگوں کو معاف کر کے سوئیں، اور 100 مرتبہ استغفار پڑھ کے سوئیں۔ استغفار کیا ہے؟ استغفار کی تسبیح کون سی ہے؟ استغفار کی تسبیح یہ ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ تو انشاءاللہ آپ کی یہ دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی، اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اس وظیفے کا آپ کو یہ کتنا بڑا فائدہ ہوگا کہ اللہ پاک بھی راضی ہو جائیں گے، اور اللہ راضی ہو کر آپ کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے، دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی، اللہ بھی راضی ہو گئے، اور جنت بھی مل گئی۔ اللہ پاک یہ ببرکت وظیفہ اور ببرکت یہ عمل مجھے بھی، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، دوستوں، بہنوں، بھائیوں کو، تمام دوستوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from تبارك our channel. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا